ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 8 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 163 منعقد ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے سٹارٹ لیں گے. 80 نمبر سے. پچھلی دفعہ آیت ہماری 79 کے اوپر گفتگو مکمل ہوئی تھی. رکوع بھی وہاں پر مکمل ہوا تھا اور بات یہاں پہ کنکلوڈ ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی حکمت کے ذریعے اپنے بھائی کو روک لیا اور اب باقی بھائیوں کے لیے امتحان ہو گیا. انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لے کر آئیں گے، لیکن وہاں تو معاملہ تلپٹ ہو گیا. یہاں تک گفتگو پہنچی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. پھر جب وہ مایوس ہو گئے، پہلے تو بڑی انہوں نے زور لگایا کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو قائل کریں، یعنی کہ عزیز مصر کو. انہیں تو نہیں پتا تھا یہ یوسف ہے. تو پھر وہ ان سے الگ ہو کر آپس میں سرگوشی کرنے لگے. قَالَ كَبِيرُهُمْ. تو ان کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ. کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا اس حوالے سے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف. جبکہ اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو کچھ کر چکے ہو. اچھا، یہ کرنے والوں میں خود بھی شامل تھے. اپنے بھائیوں کو اس لیے مخاطب کر رہے تھے کہ یہ ان میں سے ذرا نرم مزاج تھے. انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ کسی کنویں میں پھینک دیا جائے. اس وقت بھی یہ باقی بھائیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس سسٹم کا حصہ بنے، اس لیے انہوں نے اب سارے کا سارا ملبہ جو ہے باقی بھائیوں کے اوپر ڈالا. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي. تو میں تو اس وقت تک اس سرزمین مصر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے ابا کی طرف سے اجازت نہ ملے. تم بے شک اپنے ابا کے پاس واپس چلے جاؤ،
چونکہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا تو جب تک مجھے وہ میرا چھوٹا بھائی یہاں سے نہیں ملتا میں تو اپنے باپ کو اب اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ کوئی میرے والد کو وحی کے ذریعے کوئی بات بتا دے، میرے لیے کوئی حکم آئے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، اب لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف، فقولوا، اور ان سے جا کر عرض کرو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کا بیٹا تو چور نکلا، وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ہم آپ سے وہی بیان کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھا تو انہوں نے یہی تھا کہ بنیامین کے سامان میں سے ہی وہ قیمتی پیالہ نکل آیا۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب میں اس کی نگہبانی کرنے والے نہیں تھے، یعنی اگر آپ ہم سے یہ کہیں کہ تم بھائیوں کے ہوتے ہوئے کس طرح اس نے اس پیالے کو چوری کر لیا، تمہارا کام تھا کہ تم اسے چوری سے روکتے، تو ہم غیب میں تو اس کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، ہمیں کیا پتا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا۔ ہاں دیکھیں، یہ پیغمبر کی اولاد ہیں، پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور وہ اپنے ابا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ اب آپ کے بیٹے نے ہماری غیر موجودگی میں کیا کیا، ہمیں تو غیب کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی کسی صحابی کے گھوڑے کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا، اور بزرگوں کے بارے میں یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ یہاں پہ جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ہمیں تو نہیں پتا چلا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور اگر آپ نے اس کی تصدیق کروانی ہے تو پوچھ لیں اس بستی والوں سے جن میں ہم رہے، سب کے سامنے یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے اس بیٹے نے چوری کی۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور ان قافلے والوں سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ قافلہ گیا ہوا تھا، جو باقی وہاں کے لوگ ساتھ گئے ہوئے تھے، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم بھائیوں پہ یقین نہیں کہ ہمارے اندر کوئی جیلسی فیکٹر ہے تو باقی گاؤں کے لوگ بھی تو ساتھ گئے ہوئے تھے، ان سے پوچھ لیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور آپ سے سچی بات کر رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی بات ہو گئی ہے، یہاں تو علم غیب ان صحابہ کا فارغ ہوا تھا جو پیغمبر کی اولاد تھے، آگے علم غیب جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی فارغ ہو رہا ہے جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے بزرگوں کے بارے میں۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے معاملہ آراستہ کر دیا ہے، فصبر جمیل، تو میں اب صبر ہی کروں گا۔ یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کے کیس میں تم نے میرے ساتھ کیا تھا نا، وہی کچھ میرے بیٹے کے ساتھ تم نے کر دیا، تمہارے نفس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی کہ یہ مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی تم چھین لو۔ تو مجھے بتائیں کیا یہ مذاق کر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام؟ اسیسمنٹ ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ یہ جیلسی تو کرتے تھے۔ تو جس طرح انہوں نے مجھ سے یوسف چھینا، یوسف اور بنیامین کی والدہ مشترکہ تھی اور یہ باقی 10 بھائی ان سے جیلسی کا شکار تھے، تو تم نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی چھین لیا۔ کیوں کہ یوسف علیہ السلام کے یوں غائب ہونے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اسی کے چھوٹے بھائی بنیامین میں یوسف کو دیکھتے تھے اور اس سے ڈبل محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس طرح تمہیں وہاں پہ جیلسی فیکٹر تھا نا، تو یہ تمہارے نفسوں نے ہی تمہیں پٹی پڑھائی ہے، فصبر جمیل، تو میں اب صبر ہی کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو جو وقت کے پیغمبر ہیں ابھی تک نہیں پتا، ورنہ وہ کبھی یہ الزام نہ لگاتے۔ ایک نبی کے شان ہے کہ وہ کسی مسلمان کو تو چھوڑ دے، کسی کافر پہ بھی اس قسم کا الزام لگائے کہ تم لوگ مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہو، تم نے خود یہ سارا کام کیا۔ ان کی اسیسمنٹ تھی یہ۔ اگر علم غیب والا معاملہ ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتے۔ علم غیب تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے، اس کے بغیر کسی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اور پیغمبر کے بتانے کے بعد پیغمبر اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں، اسی لیے پیغمبروں کے لیے ہم نبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، غیب کی خبریں دینے والا۔
نبی کے لیے جو علم الغیب یا غیب کی خبر نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے انہیں معلوم چلتا ہے، نہ کہ وہ خود کوئی کمپیٹنسی ایسی حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں صبر کروں گا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری اولاد مجھے واپس کر دے، یعنی وہ بیٹا بھی جو بڑے والا وہاں پہ رک گیا، یوسف بھی واپس آ جائے، بنیامین بھی واپس آ جائے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، جب مشکلات اپنی پیک پہ پہنچتی ہیں نا تو ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بھی اگلی میری آزمائش ہے، کیونکہ مجھ سے بیٹا تو لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دل میں اس کی اولاد کی محبت کو بھی برداشت نہیں کرتا، ایکسٹریم لیول کے اوپر توحید کے منافی سمجھتا ہے پیغمبر کے حق میں۔ عام بندوں کے لیے تو بات چل جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس غم کو غلط کرنے کے لیے چھوٹے بیٹے میں اپنے اس بیٹے یوسف کی محبت کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ نے یہ دوسرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا ہے، یعنی مجھے اب آخری درجے میں آزما لیا ہے، قریب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے وہ دوسرے بیٹے بھی واپس کر دے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب مشکل اپنی پیک پہ پہنچتی ہے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے جب انسان کی تکلیف اپنے ایپیکس کو پہنچتی ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو پھر انہوں نے منہ پھیرا اپنے ان بیٹوں سے جو یہ بری خبر لے کے آئے تھے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا، اور کہا ہائے افسوس، عَلَى یوسف، یوسف کے بارے میں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں غم کے سبب، اور اپنے اس تکلیف کو ضبط کرنے کے سبب وہ ضبط بھی کرتے تھے، لیکن رو رو کر ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں۔ اور یہ سین انہوں نے فلمایا ہے جس طریقے سے، وہ ایران والوں نے اس فلم کے اندر پیغمبر یوسف کے اندر واقعی انہوں نے سفید وہ پھر آنکھیں دکھائی ہوئی ہیں، اور جس طریقے سے وہ ایکٹنگ کی ہے وہ کمال کی ہے۔ بہرحال اب وہ چونکہ یوسف کو یاد کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں اب باقی اولاد ظاہر ہے وہ پھر بھڑک اٹھی۔ قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، کہ آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، یہاں تک کہ آپ کی صحت نہ بگڑ جائے یا آپ اپنے آپ کو اب ہلاک کر لیں گے یوسف کے غم میں، اسے بھلا دے، کیونکہ سٹوری تو انہوں نے یہی پیش کی تھی کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، تو مرنے کے بعد صبر آ جانا چاہیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے والد کو یہ پتا تھا کہ یہ معاملہ کوئی اور ہوا ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ میری اس آزمائش کو ختم کرے گا۔ لیکن یہ عنقریب آپ کوئی تھوڑا عرصہ نہ سمجھیے گا، یہ آلموسٹ 40 سال لگے ہیں، یہ تکلیف کاٹنی پڑی ہے انہیں۔ جب وہ بیٹے اپنے باپ کو تسلی دیتے ہیں تو آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ کہتے ہیں دیکھو میں تو اپنی اس تکلیف کی فریاد، اپنے اس دکھ درد اور مصیبت میں جو رجوع لانے والا معاملہ ہے، اس غم کا، وہ اللہ ہی کی طرف کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے کانٹے کی بات۔ وہ پیغمبر کیا جانتے ہیں کہ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں، اور ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ تو انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ اب یہ اس بڑے لیول کی جو تکلیف آئی ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یوسف بھی مجھے واپس کر دے گا، بنیامین بھی واپس آ جائے گا، اور وہ بڑا بیٹا بھی مجھے الٹیمیٹلی واپس مل جائے گا۔ اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا، اس کو سپورٹیو اگلی آیت بھی ہے، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، اذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ اور
میرے یوسف کا سراغ لگاؤ، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ وہ ایک اکتا تھا جو حل ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ اب یوسف مجھے مل جائے گا، اب مجھے یقین آ گیا کہ اس تکلیف میں جو اس ایپیکس کو مجھے اللہ نے پہنچایا ہے، اس کے بعد میرے لیے آسانی آئے گی، جاؤ اس کو تلاش کرو۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ مگر وہ جو ہوتے ہی ناشکرے ہیں، کفر کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے والد نے کہا کہ جاؤ واپس۔ ویسے یہاں پہ ایران والوں نے جو فلم فلمائی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھ کے دیا اپنے بیٹوں کو کہ عزیز مصر کو پیش کرنا، میری طرف سے ریکویسٹ کرنا کہ میں پہلے بھی یہ تکلیف کاٹ رہا تھا تو یہ بنیامین تو مجھے واپس کر دیں۔ این ممکن ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو۔ بہرحال یہ جو واپس لوٹے ہیں تو اب وہاں دیکھیں اب ان کی حالت کیا ہوئی ہے۔ فلما دخلوا علیہ تو جب وہ داخل ہوئے عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کے دربار میں، حالانکہ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یوسف ہیں، قالوا یا ایھا العزیز تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر ہمیں پہنچی ہے اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے مصیبت، تکلیف، اور وہ تکلیف کیا؟ بھوک کی تکلیف، فاقوں کی تکلیف، جس کی وجہ سے وہاں وہ غلہ لینے گئے تھے، اور ساتھ یہ والی تکلیف بھی کہ بھائی کی جدائی۔ اس کا تو خیر ان کو اتنا غم نہیں تھا، غم ان کو اپنے والد کا تھا کہ وہ اس تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ اب ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اپنی جمع پونجی، جو بھی وہ بارٹر سسٹم میں تھا، جو کچھ انہوں نے اپنا کوئی اگر کوئی دھاگا بنایا ہوا تھا، کوئی کپڑا بنایا ہوا تھا، کوئی اشیاء تھی ایسے جن کے عوض انہوں نے غلہ لینا تھا، تو وہ ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ ہمیں آپ نے اب پورا ماپ کر دینا ہے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور ہم پر خیرات بھی کرنی ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی وہ پوری سی ہے، اتنی نہیں ہے کہ جتنا ہم نے آپ سے غلہ لینا ہے، تو جو کچھ ہم لے کے آئے ہیں نا اس کے عوض آپ نے ہمیں غلہ پورا دینا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ نے ایسا معاملہ کیا تھا، ہم پر خیرات بھی کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ تعالیٰ جو اس کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، انہیں پسند فرماتا ہے۔ دیکھیں عزیز مصر کے سامنے یہ قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، کون سے بیٹے کہ جنہوں نے اسی عزیز مصر کے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہوا ہے۔ یہ واضح و نصیحت جب ہوئی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ہوں آئے ہونا قابو تسی۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے کیا یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جبکہ تم ناداں تھے۔ دیکھیں ان کو بینیفٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے بچپنا تھا، بھائی کے ساتھ یہ کیا کہ اس سے اس کا بھائی چھین لیا، اور یوسف علیہ السلام سے ان کا بھائی، ان کا والد، ان کی سرزمین چھین لی۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف پھر ان کو کلک ہو گیا، کیونکہ یہ ساری باتیں جمع ہوئی ہیں، اب ان کا دماغ کلک کر گیا کہ یہ یوسف لگ رہا ہے، کیونکہ بنیامین کو بھی انہوں نے روکا، اور اب ابا نے بھی ہمیں بتایا کہ جاؤ واپس یوسف کو جا کے تلاش کرو، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ قال انا یوسف انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر بے شک جو کوئی شخص اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین
تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ جملہ دیکھنے کو تو چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے پیچھے ذرا تکلیفیں دیکھیں۔ وہ ساری تکلیف بھلا کر یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بڑا فضل کیا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لہٰذا یہ بڑے سے بڑی تکلیف بھی آئے نا تو انسان کو اس پہ صبر کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے جو اللہ کی مرضی۔ مجھے بتائیں یوسف علیہ السلام جیسی تکلیف کس کے اوپر آئی ہوگی؟ اتنی تکلیف، جدائی کاٹ کے باپ کی شفقت سے محروم ہوئے، والدہ تو پہلے ہی فوت ہو گئی تھی، پردیس میں پلے، ساری جدائی دیکھی، تکلیفیں دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر جو آلموسٹ 10 سال کی قید کاٹی بغیر کسی جرم کے، اس زمانے کی قید، کتنی تکلیف دہ چیز۔ اور اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں، آخرت کے ساتھ اگر اسے دیکھا جائے، انفینٹ لائف، تو واقعی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی وہ واقعی بدلہ ہے دنیا میں ان تکالیف کا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو اب سارے بھائی جب انہوں نے دیکھا، ظاہر ہے عہدہ بھی تھا، تھوڑی بہت کوئی غلطی کا بھی احساس ہو گیا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بزرگی دی ہے، یعنی وہ 12 بیٹوں میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ آپ وارث بنیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چین کا، جو انبیاء کی چین چل رہی ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی ساتھ فرمایا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کیا ہستی تھے کہ پیغمبر تھے، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا پر تھے، غلطی بھی مان لی۔ کہاں اتنی بڑی سلطنت کی سب سے بڑی پوسٹ کے اوپر بندہ، دوسری طرف چند گڈری ہیں، ہمیشہ کے لیے جیل میں پھینکوا دیتے، قتل کروا دیتے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ ایک پیغمبر کا ہی ظرف ہے جی، کیا ظرف ہے۔ اور یہ سیم الفاظ یوسف علیہ السلام والے نبی علیہ السلام نے مکے میں انٹر ہوتے وقت کہے۔ سارے تیار بیٹھے تھے کہ آج تو نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیے، آج تو یہ ہم سے بدلہ لیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی عاجزی کا یہ حال ہے کہ آپ جب مکے میں انٹر ہوئے ہیں تو اپنے سر کو بھی اتنا جھکایا ہے کہ گویا آپ کی داڑھی جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے کہ کوئی تکبر دل میں نہ آئے۔ اور لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پہ کوئی گرفت نہیں۔ اس پہ بھی مور لگائی، کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ وہ ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے ساری جنگیں لڑی ہوئی تھی، اس کو بھی معافی دی، اور یہاں تک کہا جو اس کے گھر بھی داخل ہو گیا اسے بھی امن مل گیا۔ جو خود اپنے گھر میں رہا اور دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے، یعنی جو جنگ نہیں ہم سے لڑے گا سب کو امن، سب کے لیے معافی۔ اور یہ ریپلیکا ہے جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری ریپلیکا ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے اوپر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، یہاں پہ قریش مکہ نے بھی اس شخصیت کے ساتھ جو ان کے اپنے قبیلے سے تھی، جسے وہ صادق اور امین کہتے تھے، یہی سلوک کیا کہ انہیں شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، یہاں پہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کروا دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائیوں سے انتقام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بھی وہی بات ریپیٹ کی۔ اور ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ جو سب سے بڑا فیکٹر ہڈن
وہ اللہ کی رحمت کا ہے۔ دیکھیں 2/3 قرآن مکے کا دھمکیوں پہ مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ کل کو کوئی کافر اس چیز کا تانا دے کہ 2/3 قرآن میں دھمکیاں آئی ہیں کہ تم پر وہ دن، بڑے دن کا عذاب آئے گا جو اگلی قوموں پر آیا تھا اگر تم نے ہمارے پیغمبر کو نہ مانا، جس طرح کہ قوم شعیب پر آیا، قوم فرعون کے اوپر آیا، قوم صالح کے اوپر آیا، قوم سمود کے اوپر آیا، ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا، تم پر بھی بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ یہ دھمکیاں تھیں نا مکے کے لوگوں کے لیے، ایگزیکیوٹ بھی ہونا چاہیے تھا اسی انداز میں، تو معافی کی تو کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس قدر غالب ہے کہ سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ اور دیکھیں پھر اللہ نے ان کو ایمان بھی دیا، اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک شوکت دی۔ نبی علیہ السلام کی لیگیسی کو پھر وہی لوگ آگے لے کے چلے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ دیکھیں پیغمبر گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں، تکلیف کاٹی ہے پیغمبر نے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ اذهبوا بقمیصی، اب یہ لے جاؤ میری قمیص، یہ میرا کرتا، ہذا، اس پیرہن کو لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اس کو ڈالو جا کر میرے باپ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اپنے گھر والوں سمیت ساری بنی اسرائیل کو لے کر میرے پاس یہاں مصر آ جاؤ۔ وہ جو سوال ہوا تھا نا یہودیوں کی طرف سے کہ پیغمبر سے پوچھو کہ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو بتاؤ بنی اسرائیل کا مسکن تو شام تھا، یہ مصر میں کیسے شفٹ ہو گئے؟ تو اس کے جواب میں سورت نازل ہوئی تھی۔ مصر چونکہ یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک منصب دیا، اس کی وجہ سے پوری بنی اسرائیل وہاں شفٹ ہوئی۔ اب یہاں ایک اہم بات ہے کہ والد کا درجہ زیادہ ہے یوسف علیہ السلام سے، وہ پیغمبر بھی ہیں، اس کے باوجود اس کیس میں کرتا یوسف علیہ السلام کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر یہ کرتے سے ہی کوئی بصیرت واپس آتی ہوتی تو یعقوب علیہ السلام اپنا کرتا ہی اپنی آنکھوں پہ مان لیتے۔ یہ کوئی کرتا کو خاص اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا ہوا تھا، یا اس کرتے کا وہ مقام تو نہیں ہو سکتا تھا جو ان کے والد کے کرتے کا ہو سکتا تھا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا، یہ بنائی اللہ نے واپس کرنی تھی، وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ذریعے کرتا یا یعقوب علیہ السلام کے کرتے کے ذریعے کرتا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف اس حوالے سے دور کرنی تھی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، اب دیکھیں مصر اتنی دور، وہاں سے جیسے ہی قافلہ نکلا ہے شام کے لیے، قال ابوہم، اور یہاں پہ کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کہہ رہے ہیں اپنے باقی بہو بیٹیوں کو، بیٹوں کو جو وہاں پر تھے، ان کے پوتے، انی لاجد ریح یوسف، بے شک مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے مفند خیال نہ کرو، مجھے سٹھایا ہوا نہ سمجھو، یہ وہی ہے المہند علی المفند، ایک قرآن وچ لفظ آیا مفند، اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا ہوں، ظاہر ہے کہ آلموسٹ 80+ تو عمر ہو چکی تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میرا کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، یا خام خواہی میری خام خیالی ہے، یا میں فرط محبت میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، واقعی مجھے یوسف کی خوشبو آئی ہے۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے یہی سمجھا جو ان کو خدشہ تھا، قالوا، وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم،
آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ویسے ترجمہ کسی اور بندے کے لیے ہم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اسی گمراہی میں ہیں جو پرانی تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت میں ضلال محبت میں ڈوبنے کے معنوں میں آیا ہے، جو نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچا دیا. آپ تو اپنی اسی پرانی وارفتگی میں محبت میں مبتلا ہیں. اب دیکھیں، ایک وہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام اسی شہر میں ایک کنویں میں تھے اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. تو علم غیب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی مخلوق خود سے یہ علم حاصل نہیں کر سکتی. اور دوسری طرف سینکڑوں کلومیٹر دور جب وہ قافلہ نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو وہ خوشبو سنگھا دی ہے کہ آپ کا امتحان اب ختم ہوا جاتا ہے. ایک امید، ورنہ اس قافلے کو بھی تو پہنچنے میں آلموسٹ 3-4 ہفتے تو لگنے تھے. تو وہ 3-4 ہفتے کم از کم ان کی وہ تکلیف آسان ہو گئی کہ انہیں خوشبو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی کہ بھئی آپ کا امتحان ختم ہو چکا ہے، آپ کا بیٹا آپ کو واپس ملنے والا ہے. فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ، تو جب وہ خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، تو اس نے وہ کرتا ڈالا ان کے چہرے کے اوپر. فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو وہ فوراً آنکھوں والے ہو گئے، ان کی بینائی واپس آ گئی. قال الم اقل لکم، تو پھر انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ جو میں نے بات کی تھی نا، وہ کچھ کیا جانتا ہوں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے. یہ میرا امتحان اب اس پیک کو پہنچا ہے کہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب میری آسانی کا وقت شروع ہو گیا. اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اب ظاہر ہے کہ وہ بیٹے آئے ہیں، سارا پول کھل گیا. پھر بیٹوں نے مان لیا کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا ابا جان اب جلدی سے بس آپ ہمارے گناہوں کے لیے معافی مانگیں رب کے حضور. انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی قصوروار تھے. اتنی جلدی تو نہیں گناہ معاف ہوتا. اتنا لمبا تکلیف والا، اور ایک جملہ بول کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم معافی کر لیں گے. اتنی تکلیف دی باپ کو، پھر بیٹے کو، پھر اس کی صعوبتیں دیکھیں، یہاں پہ باپ کی صعوبتیں دیکھیں. ایک ایک دن کیلکولیٹ کریں. یہ 40 سال کس پولیس رات پہ کاٹے ہیں یعقوب علیہ السلام نے. قال سوف استغفر لکم ربی، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ عنقریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. اس ٹائم نہیں مانگی. یہ میں نے آپ کو پوائنٹ نوٹ کروانا تھا، ورنہ وہ کہتے ٹھیک ہے بھی آ چکو، پڑھو فاتحہ. ٹھیک ہے، جو یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ عنقریب میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا. یعنی وہ اس ٹائم تو پھر غصے میں تھے نا کہ تسی تے اپنی بوتھی اس ٹائم ذرا سائڈ تے کرو. ٹھیک ہے، اب تم نے اپنے گناہوں کو بھی مان لیا. ایٹ دا اسپاٹ تو اس وقت یہ نہیں ہو سکتا، پھر بعد میں دیکھی جائے گی. اس وقت تو جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے خوشی بھی تھی، تکلیف بھی تھی، سب کچھ. عنقریب میں تمہارے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ شام سے مصر آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس. آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ اور پوری بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے، اللہ کی چاہت سے یہاں مصر میں انشاءاللہ امن کے ساتھ رہیں گے. ورفع ابویہ علی العرش، تو انہوں نے اپنے تخت پر اپنے والد کو بٹھایا. ظاہر پروٹوکول دینا تھا، پیغمبر بھی تھے، والد بھی تھے. وخروا لہ سجدا، جب انہوں نے بٹھایا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی جو دوسرے بیٹوں کی ماں تھی، اور وہ 11 کے 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے. اس شریعت میں سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز تھا.
سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ ویسے مودودی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ ماتھا نہیں رکھا، صرف ٹو باؤ ڈاؤن کیا ہے۔ بہرحال ٹو باؤ ڈاؤن بھی حد رکوع تو کسی دوسری مخلوق کے لیے روا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ اللہ کی، خالق کی کوالٹی ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ بہرحال وہ سجدے میں گر پڑے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن اس امت میں یہ سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، تو انہوں نے کہا ابا جان دیکھ لیں یہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے خواب پہلے دیکھا تھا، یعنی 40 سال کی ایک یہ جدائی والا معاملہ، اس کے بعد وہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قد جعلها ربی حقا، بے شک میرے رب نے سچا کر دکھایا اس وعدے کو۔ اب دیکھیں یار، یہ اب جتنی آگے گفتگو ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ کس دل کے ساتھ ایک شخص اتنی تکلیف کاٹے، اور وہ کس طریقے سے اپنے رب کا شکر گزار ہے، جس نے پوری زندگی تکلیف میں کاٹی ہے، جیل کاٹی ہے، سب کچھ، لیکن وہ ہر بات میں اپنے رب کا شکر گزار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے رب نے میرا وعدہ سچا کر دیا، لیکن کس طریقے سے سچا ہوا ہے اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ دیکھیں شکر گزاری کی روش میں ہے۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور اس نے مجھ پر بڑا کرم کیا جب اس نے مجھے نکالا قید خانے سے۔ اب قید خانے میں تو بغیر کسی جرم کے گئے ہوئے تھے، 10 سال کاٹے، انہوں نے اس تکلیف کو بھلا دیا، ان کا اللہ کا فضل ہے مجھے نکال دیا، میں اس پہ خوش ہوں کہ ہمیشہ کے لیے مجھے نہیں جیل میں ڈالا۔ یعنی ہمیشہ اسے کہتے ہیں آپٹیمسٹک ہونا، پیسمسٹک نہیں ہوئے، آپٹیمسٹک، ہر چیز کے اچھے پہلو کے اوپر نظر رکھنا، یہ انسان کی اپروچ ہونی چاہیے۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْءِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور صحرا سے آپ سب کو لے آیا۔ کہاں؟ وہ صحرا سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچ گئے، اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو فاقوں کی جگہ ہی تھی، اب مصر میں آ گئے جو اتنی سویلائزڈ جگہ تھی، بعد اس کے کہ شیطان نے ناچاکی ڈال دی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ اب انہوں نے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا اور کہا یہ شیطان کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ دیکھیں یہ بات انسان اگر اپنے جرم کے اوپر کرے تو سمجھ آتی ہے کہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ میرا تو قصور نہیں، شیطان نے کرایا، لیکن یہ کتنا حوصلہ ہے کہ جرم کسی دوسرے کا ہے، بھائیوں کا ہے، اس کو بھی شیطان کی طرف منسوب کیا ہے، انہیں بھی بینیفٹ دیا ہے۔ اگرچہ شیطان برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، نفس آمادہ کرتا ہے، لیکن ایگزیکیوٹ تو ان کے بھائیوں نے کیا نا، اس کے باوجود معاف کر دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ایک اور شکر گزاری کی دعا یوسف علیہ السلام کی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کی گہرائی کا علم عطا فرما دیا، خوابوں کی تعبیر ہو یا بات کی گہرائی، یہ مجھے علم تو نے عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا پشت پناہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما، مجھے مسلم حالت میں، سر تسلیم خم کرتے ہوئے، تابع فرمان حالت میں مسلم موت دینا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد مجھے نیکوکار لوگوں میں شمار کرنا، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ وہی دعا ہے دوسرے انداز میں۔ ذالک من انباء الغیب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں،
وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اے نبی آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے. وہ جو مکر کر رہے تھے، جو تکلیف پہنچانا چاہ رہے تھے، اے نبی آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. اور یہ آپ سمجھ لیں آلموسٹ 1400 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ زمانہ بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان سے بھی آلموسٹ یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ بنتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. اتنا پرانا واقعہ آپ جو بتا رہے ہیں، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، خواہ آپ کتنی ہی حسرت رکھیں، کتنی ہی کوشش کر دیکھیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ نے اس تبلیغ کے عوض اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین عرب سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کیا. ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن تو نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. یا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ضمیر جا سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام تو نصیحت نہیں مگر تمام جہان والوں کے لیے. یعنی اب وہ پورے واقعے کے بعد روئے سخن جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف آ گیا، کیونکہ یہ صورت اب کنکلوڈ ہو رہی ہے، اس میں سے کوئی رزلٹ بھی نکالنا ہے نا. تو یہ پورے واقعات سنانے کے بعد اب نبی علیہ السلام اور مشرکین عرب کی طرف روئے سخن ہے. وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، جو ہر صبح و شام ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، وہم عنہا معرضون، لیکن پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. واقعی اس کائنات میں اتنی نشانیاں موجود ہیں خدا کی پہچان کے لیے کہ انسان غور و تفکر کرے. نباتات سے، حیوانات سے، زمین و آسمان میں اتنا کچھ ہے کہ انسان اپنے رب کی پہچان کر سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ روگردانی کرتے ہیں. اب وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور لوگوں کی اکثریت اس حال میں ایمان لاتی ہے اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں انسانیت کی اکثریت خدا پر ایمان تو رکھتی ہے. کیا ہندو نہیں مانتے کہ اوپر ایک ہی خدا ہے؟ جیوز، کرسچنز، لیکن ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ چھوٹے آلہہ ٹھہرا لیے، کسی پیغمبر کو خدا کا بیٹا ٹھہرا لیے. تو توحید کے اندر وہ کرپشن کر رہے ہیں. ایمان تو لا رہے ہیں اللہ پر، لیکن ساتھ شرک کر رہے ہیں. مسلمانوں میں بھی یہی حال ہے، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھیں، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. اس میں میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. یہ آیت بھی ہم نے اس میں ڈسکس کی تھی. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں، بے غم ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے اللہ تعالی کی طرف سے چھا جانے والا عذاب. او تأتیہم الساعہ، یا قیامت ہی آ جائے بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس وقت کوئی شعور بھی نہ ہو. موت کی شکل میں قیامت، ظاہر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو یہ اپنی موت سے کیا غافل ہے، یا اس عذاب سے غافل ہے کہ جو ہمارا وعدہ ہے کہ انبیاء کے انکار کرنے پر آتا ہے، اچانک ان پر آ جائے، تو اس وقت تو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. قل ہذہ سبیلی، اے نبی ان سے فرما دو یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، کہ میں صرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے دلائل کے ساتھ، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور میری پیروی کرنے والے لوگ بھی. یعنی ہم لوگ پورے دلائل اور بصیرت کے ساتھ خود بھی اس دین کے اوپر قائم ہیں اور تمہیں بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ تقلید جو ہے نا، اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا،
یہ نبی کے کیس میں بھی نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام بھی کیا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے ساتھی پورے دلائل کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اندھے بند کرنی. حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں, ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھی چلا جا سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اندھی تقلید منع اللہ نے کر دی ہے اپنے ماننے والوں کے لیے, ناپسند ہے. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر ہماری آیات کے اوپر نہیں گرتے, بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں آیات کے اندر. وَسُبْحَانَ اللَّهِ, اور ہر عیب سے تو اللہ ہی پاک ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور میں مشرکین میں نہیں ہوں. اے نبی یہ اناؤنسمنٹ کر دو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, اور ہم نے آپ سے پہلے بھی نہیں بھیجے رسول بنا کر, إِلَّا رِجَالًا, مگر یہ کہ وہ سب کے سب جو مرد ہی تھے, نوحی الیہم, ان کی طرف یہی وحی ہوئی, من اہل القریٰ, بستی والوں میں سے ان کی طرف ہم نے وحی بھیجی, یعنی دعوت توحید. افلم یسیروا فی الارض, کیا انہوں نے زمین میں سیاحت کر کے نہیں دیکھا, فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا, اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے وہ تو ہے تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے, سوچ و بچار نہیں کرتے. حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب رسول نصیحت کر کر کے. اب دو طریقے سے اس آیت کا ترجمہ ہوا ہے. بعض لوگوں نے اس نصیحت کو پیغمبروں کی طرف منسوب کرتے ہوئے گستاخی شمار کیا, انہوں نے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ترجمہ کیا, اور جنہوں نے لفظی ترجمہ کیا انہوں نے ڈیفرنٹ کیا. بہرحال میں دونوں طریقے سے کر دیتا ہوں کہ جب مایوس ہو گئے رسول, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور گمان کیا انہوں نے کہ ان سے غلط بیانی کی گئی تھی. جاءہم نصرنا, تو اس وقت ہماری مدد ان کے لیے آ پہنچی. اب ظاہر ہے کہ رسول تو بدگمانی نہیں کریں گے اللہ کے بارے میں, لہذا اپروپریٹ ترجمہ یہ ہے کہ جب منکرین نے ان کے بارے میں گمان کیا کہ یہ رسول تو جھوٹی دھمکیاں لگاتے رہے, تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے پیغمبروں کی طرف آئی اور ان کے مخالفین سے اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا. یہاں پہ جو مایوسی والا معاملہ ہے, مایوسی سے مراد یہ نہیں کہ وہ والی مایوسی ہے جو کفر ہو, یعنی مایوسی کی ضمیر کو اگر آپ لوٹائیں منکرین کی طرف تو معاملہ بالکل سیدھا ہے. اگر پیغمبروں کی طرف بھی لوٹانی ہے تو یہ ان معنوں میں ہے کہ جب غم کی کیفیت ان کے اوپر ہو گئی اور رسولوں نے یہ گمان کیا کہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح ہم سمجھے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کوئی اور تھی. دیکھیں نا, یہ ہوا ہے, نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں یعنی عمرے پر روانہ ہوں, حلق کروا رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی میرے ساتھ ہیں, اور یہ خواب وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. حدیث سے تو آپ جان چھڑا لیتے, سورہ فتح میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا خواب سچا کر دکھایا. نبی علیہ السلام کو جب خواب دکھایا گیا تو وہی الہی تھا, جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا, انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے سارے معاملات کر دیے. نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ سے کہا کہ نکلو, یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا, وہ مشرکین عرب آ گئے, انہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا, اور وہاں سے پھر مسلمان واپس آ گئے. ایک پیس ٹریٹی ہو گئی کہ اگلے سال آئیں گے, ابھی تو واپس جائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ابھی ہماری عزت رکھیں, آپ واپس جائیں. صحابہ کرام چاہتے تھے کہ نہیں, آج ہم طاقتور ہیں, ہم ان سے بدلہ لیں گے. بہرحال یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. پھر صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا, حضرت عمر نے, اس طرح کی دلیری وہی کرتے تھے, بخاری کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب تو اللہ نے دکھائی تھی, لیکن یہ کنفرم نہیں تھا
کہ یہ اس دفعہ ہی ہو رہا ہوگا یا اگلی دفعہ ہوگا، اگلی دفعہ پورا ہو گیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی اسیسمنٹ وقتی طور پر جو وہ سمجھ رہے ویسے نہ ہو، کچھ دیر بعد ہو. تو یہ میں نے دونوں طریقے سے ترجمے اس لیے کر دیے. تو جب ان کے منکرین نے گمان کیا کہ یہ جھوٹا وعدہ دے رہے تھے تو ہماری مدد آ پہنچی. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، تو پس جن کو ہم نے چاہا بچا لیا. اور ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا عذاب اس قوم سے جو جرم کی روش اختیار کرنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کا ذکر کیا کہ ان کے مخالفین کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوا، تو اس کے اندر مشرکین عرب کے لیے بھی دھمکی ہے. تو کچھ عذاب کی قسط ان پر آ بھی گئی غزوہ بدر اور احد اور خندق کی شکل میں. جس طرح فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا تھا، مشرکین عرب کو بھی سرزمین مکہ سے نکال کر بدر میں غرق کیا. 70 کے قریب ان کے سردار قتل ہوئے. سورہ توبہ میں آیا کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا. نبی علیہ السلام کے کیس میں عذاب استحصال کی شکل قتال کی شکل میں آئی. اب یہ آخری آیت ہے، کمال کی آیت ہے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک یہ جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں اگلی قوموں کے، اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں کا تھا، اور باقی انبیاء کے بھی واقعات. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، قرآن اس طرح کی بات نہیں کہ اسے کوئی خود سے گھڑ لے. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے نازل ہوئی کتابوں کی. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہے، جو بات ماننا چاہے. یعنی جو قرآن سے ہدایت لینے والا ہے، چاہتا ہے کہ ہدایت ملے، اس کے لیے تو ہدایت ہے، رحمت بھی ہے. اور جو لوگ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. اس پہ یہ صورت مکمل ہوئی. تو یہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی انسان کی یہ کمپیٹنسی نہیں کہ اس طرح کی کوئی کتاب گھڑ سکے. جو اس کے اندر ربط ہے، جو سوز و گداز ہے، جو شہانہ انداز ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. اور یہ کتاب اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے. ہر چیز کی تفصیل سے مراد جو اگلی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، کوئی شریعت کے اندر اس طرح کی چیزیں داخل کر دی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت دی. وہ تمام جو گرد و غبار تھا وہ دور کیا. باقی بعض لوگ اس کو اس طرف لے گئے کہ قرآن جو ہے وہ چونکہ ہر چیز کی تفصیل ہے، تو لہذا قرآن کے اندر ہر چیز کا علم آ گیا ہوا ہے، اور قرآن کے سب سے بڑے عالم نبی علیہ السلام ہے، لہذا نبی علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم ہے. اس طرح وہ قرآن ریاں بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور بھئی قرآن کا تو اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن جو اصلی قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی بڑی کتاب ہے نا، وہ لوح محفوظ ہے، اس کا ایک حصہ ہے قرآن. یہ جو تفصیلات ہیں وہ لوح محفوظ میں، ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، اور خشکی میں اور تری میں کوئی پتا نہیں گرتا کسی درخت سے، مگر وہ ہمارے علم میں ہے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑی ہارڈ ڈسک ہے نا، وہ لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز ہے. قرآن بھی وہیں سے نازل ہوا، تورات بھی، انجیل بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ساری مخلوقات کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کتنی بڑی کتاب ہے یہ، اللہ کے علم میں. تو اس سے یہ رزلٹ نکالنا کہ جی یہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بس لوح محفوظ کی بھی تفصیل اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے. قرآن میں تو اجمالاً چیزوں کا بیان ہوا ہے، اور تفصیل اگر آئی ہے تو وہ شریعت کے وہ معاملات جس میں کوئی ٹیمپر کر دیا تھا یہود و نصارہ نے شریعت کو،
تو وہ اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی فرمائی ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں۔ اللہم اجعلنا منہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم سورۃ الرعد سٹارٹ کریں گے، اور آج ہماری الحمدللہ 163 کلاسز کے اندر یہ سورہ یوسف مکمل ہوگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تفسیر دوبارہ سے جو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔